السلام علیکم ویورز، میں ہوں عریشہ خٹک اینڈ ویلکم ٹو اندر خبر کدہ پوڈ کاسٹ۔ افغان ریفیوجیز پاکستان میں 40 سال تک آباد رہے، لیکن 2023 میں حکومت نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی جس کے نتیجے میں تمام افغان سٹیزنز کو ریپیٹریٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب تک لاکھوں افغان سٹیزنز اپنے ملک کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہاؤ مینی آر لیفٹ ان پاکستان؟ ان کا فیوچر کیا ہے اور ریلیف آرگنائزیشنز اس سب میں کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کیسر خان افریدی، ہو از دا اسپوکس پرسن فار UNHCR ان پاکستان۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سیکنڈ فیز انیشیٹ ہونے کے بعد اب پاکستان میں کتنے افغان ریفیوجیز رہ رہے ہیں اور کتنے ڈپورٹ یا ریپیٹریٹ ہو چکے ہیں؟ بہت شکریہ۔ جس طرح سے آپ نے کہا اپنے انٹرو میں کہ 2023 میں سپٹمبر کے مہینے میں حکومت نے یہ ایک پلان، جو انلیگل فارنر ریپیٹریشن ایک پلان تھا، وہ انٹروڈیوس کیا۔ اس کے 3 فیزز تھے۔ پہلا فیز تو جتنے بھی انڈاکومنٹڈ لوگ تھے ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ واپس افغانستان واپس چلے جائیں۔ تو اس فیز میں تقریباً کوئی 11.5 لاکھ لوگ افغانستان واپس چلے گئے ابھی تک۔ اور اس کا جو دوسرا فیز تھا وہ تھا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز۔ جتنے بھی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں، ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگوں نے جانا۔ تیسرا فیز جو تھا وہ پھر POR کارڈ ہولڈرز، جو POR یا پروف آف رجسٹریشن کارڈ جن کے پاس ہیں۔ تو یہ جو ہے مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں وہ 2007-8 میں رجسٹرڈ ہوئے تھے اور ان کی تعداد 13 لاکھ ہے۔ جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں یا ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، یہ کوئی 8,80,000 تھے، جس میں سے بہت سے لوگ پھر چلے گئے، اور تقریباً 7.5 لاکھ لوگ ابھی بھی پاکستان میں ہیں۔ تو پہلے فیز میں کوئی 11.5 لاکھ لوگ چلے گئے، اور ابھی بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو دوسرا جو فیز تھا ACC والوں کا، وہ 2025 اپریل کے مہینے میں شروع ہوا۔ اور جو تیسرا فیز ابھی جو انٹیریئر منسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن کی اس میں 31 جولائی کو، اور اس میں جتنے بھی POR کارڈ ہولڈرز ہیں، یعنی جتنے بھی ہیں پاکستان میں 13 لاکھ، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ پھر 4 دن بعد ایک اور نوٹیفیکیشن اس میں ہوا اگست کے مہینے میں۔ تو اس میں پھر ایک گریس پیریڈ دیا گیا، اور جتنے بھی POR کارڈ ہولڈرز تھے یا افغان سٹیزن جتنے بھی تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ لوگوں نے 31 اگست سے پہلے رضاکارانہ طور پر واپس جانا ہے افغانستان۔ تو یہ ایک مجموعی فگر ہے۔ اس میں POR کارڈ یا ACC کے علاوہ وہ لوگ بھی تھے جو 2021 میں آئے تھے پاکستان، جب افغانستان میں وہاں پہ جو حکومت وہاں پہ چینجز آئے، تو اس کی وجہ سے تقریباً کوئی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی 6 لاکھ لوگ آئے تھے پاکستان۔ تو اس میں بھی کچھ واپس چلے گئے، کوئی تیسرے ممالک کی طرف چلے گئے، کچھ یہاں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہ مجموعی طور پر ان کی تعداد ہے۔ تو ابھی جو ہے ایک گریس پیریڈ دیا گیا ہے، لیکن ہمارا جو موقف ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس کارڈز ہیں، جو نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جو POR کارڈ والے ہیں یا ACC والے ہیں، یہ پچھلے 40-45 سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد جو ہے، یہ ایک مہینے میں وہ واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں پہ ان کے جو بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، یا یہاں پہ ان لوگوں کے کاروبار ہیں، بزنسز ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ شادیاں کی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ، تو ظاہر ہے کہ اس میں میجورٹی جو ہے 90% جو لوگ ہیں POR کارڈ ہولڈرز میں، وہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر افغانستان میں جو سچویشن ہے، جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے، ایبزارپشن کیپیسٹی کے جو ایشوز ہیں، یا جو ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں، خواتین کو وہاں پہ کام کرنے یا پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ، تو ظاہر ہے کہ یہ جو چیلنجز کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو واپسی کا جو عمل ہو وہ رضاکارانہ طور پہ ہو، فیز وائز ہو، تھوڑا سا ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کر لیں، ٹائم دے کے انف ٹائم ان کے پاس ہو، تاکہ یہ صحیح طریقے سے سسٹینیبلی وہاں پہ جا کے سسٹینیبل ری انٹیگریشن ہو افغانستان میں وہاں پہ۔
تو یہ ہمارا ایک ہے کہ ابھی ان کو تھوڑا سا ٹائم کیا جائے. سر آپ نے مینشن کیا کہ 31 اگست تک ڈیڈ لائن بڑھا دی گئی ہے. سو UNHCR نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا منسٹری آف سیفران کو. سو کیا یہ پاسبل ہے کہ 31 اگست کے بعد تھوڑا سا ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا؟ اس میں یہ تھا کہ سیفران منسٹری آف سیفران کی طرف سے سفارشات گئے تھے وفاقی کابینہ کو, اور اس میں اس میں ایکسٹینشن کی بات کی گئی تھی کہ یہ جتنے بھی ان کی کارڈز ہیں POR کارڈز, ان کے جو کارڈز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے. لیکن ظاہر ہے پھر 31 جولائی کو جو نوٹیفیکیشن آئی ہے تو وہ تو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری تو ملاقات آج بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں اور بھی ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور ان کو ایک ٹائم دے دیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایک ہیومینیٹیرین لینس سے دیکھا جائے, تاکہ کیونکہ ظاہر ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کے جو چیلنجز ہوں گے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے. سر حکومت کا ریپیٹریشن کے معاملے میں کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو اکنامک اور سیکیورٹی سچویشن ہے وہ یہ الاؤ نہیں کرتی کہ ہم اب اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. سو آپ ان ریزنس کو جسٹیفائڈ مانتے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک سارون ریاست ہے پاکستان. ظاہر ہے پاکستان نے پچھلے 40 سالوں سے 45 سالوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے. UNHCR اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے, ایکنالج کرتی ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں, جو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں یا اور جو ایشوز ہیں یہاں پہ, تو یہ ہمیں اس چیز کا وہ ہے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی اس طرح سے منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو, جہاں پہ بھی جو بھی ہو, تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم ایسے عناصر کو بالکل وہ ظاہر ہے کہ ظاہر سپورٹ تو نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ لیکن یہ کہ پوری کمیونٹی کو اس طرح سے جنرلائز کرنا, ان کو اسکیپ گوٹ کرنا, تو وہ میرے خیال سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک آپ نے اکانومی کی بات کی, تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ ظاہر ہے جب پلے بڑھتے ہیں تو یہ اپنا ہی کام کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں رہتے. جو چھوٹے موٹے کام شام ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیروں پہ ہی کھڑے ہو جائیں, سیلف ریلائنٹ ہو, دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. تو ان کی بھی ظاہر کنٹریبیوشن بھی ہے اس پہ سرویز, اس پہ جو ہے ورلڈ بینک کی اور بھی جو ہے اس پہ سرویز کنڈکٹ ہوئے ہیں. اور اس میں جو آؤٹ کم ہے اور جو اس میں یہ ہے جو کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اکانومی میں. بہت سے ایسے لوگ ہیں مختلف سیکٹرز میں, کارپیٹ ویو میں یہ لوگ انوالو ہیں, کارپیٹس بناتے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. ظاہر وہاں پہ جو ہے جو ظاہر زر مبادلہ آتا ہے, اور جو فیلڈز ہیں, سیکٹرز ہیں, اس میں بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں. کچھ ایسے کاروباری لوگ ہیں افغان مہاجرین میں کہ وہ کروڑوں اربوں کا بزنس کر رہے ہیں, اور اس میں پھر وہ بہت سے ایسے ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے ایسے تاجر ہیں جن کے پاس پاکستانی 200 300 امپلائیز ہیں ان فیکٹریز میں. تو وہ اینگل بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو پاکستانی جن کا ان کے ساتھ ایک وہ ہے, ایک روزگار کا ایک وہ ہے تعلق ہے, تو وہ بھی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا لائے عمل طے کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے, اور اس طرح سے یک دم یہاں سے ان کو نکالنا, وہ ظاہر ہے وہ ایک گڈ ول بھی ہے. پچھلے 40-45 سال سے آپ نے افغان مہاجرین کی میزبانی کی, ان کو سپورٹ کیا ہے, ان کے لیے آپ نے دروازے کھولے, اور صحت, تعلیم اور بہت سے مواقع آپ نے فراہم کیے. تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور کنٹریبیوٹ کر بھی سکتے ہیں اگر ان کو مواقع ملے. سر آپ نے سپورٹ کی بات کی ان ریفیوجیز کو. سو UNHCR اور پاکستانی گورنمنٹ پچھلے 40 سالوں سے فیسیلیٹیشن مل کے ان کو دے رہے ہیں. سو کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو افغان ریفیوجیز میں اسپیشلی ویمن اور بچوں کے لیے, بچے اور جو یوتھ ہے ہماری, ان کے لیے ووکیشنل کون سے پروگرامز ہیں یا کون کون سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز ابھی تک انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں؟
بہت سے ایسے پروگرامز ہیں. فار ایگزامپل ریفیوجی افیکٹڈ ہوسٹنگ ایریا ہمارا ایک پروگرام رہا. وہ پروگرام یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے علاقے جو کہ افغان مہاجرین کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہوں ماضی میں اور وہ علاقے جو ابھی بھی افیکٹ ہو رہے ہوں، تو ان کے لیے یہ تقریباً کوئی 4,500 پروجیکٹس ہم نے امپلیمنٹ کیے ہیں. خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کچھ پنجاب میں کیے ہیں، کچھ سندھ میں، کراچی میں ہم نے امپلیمنٹ کیے. چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس میں اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جو ہے SIUT جو ہے جو وہاں پہ ڈائلسس جو فیسلٹی، وہاں پہ ہم نے 2-3 سالوں میں کوئی 85 ڈائلسس مشین ڈونیٹ کی ہیں. وہ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے پاکستانی بھی مستفید ہو رہے ہیں اور لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح بڑے بڑے جو ہاسپٹلس ہیں خیبر پختونخوا پشاور میں بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، وہاں پہ ہم نے میڈیکل ایکوپمنٹس پرووائڈ کیے ہیں. وہاں پہ ہم نے ان کو سولرائز کیا ہے. ہم نے وہاں پہ لیبر روم بنائے ہیں. اسی طرح اگر آپ شوکت خانم کا وہ کر لیں، یا آپ پنجاب میں ہولی فیملی کا وہ دیکھ لیں، لاہور میں میاں منشی، یہاں پہ ہم نے ایکوپمنٹس دیے ہوئے ہیں. ہم نے جو ہے بلوچستان میں بہت سے ہاسپٹلس کو سپورٹ کیا ہے، جس سے 85% پاکستانیز 90% پاکستانی مستفید ہو رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے بہت سے ہم نے ہیلتھ کے ہو گئے پروجیکٹ، ایجوکیشن کے پروجیکٹ. اب فار ایگزامپل بہت کتنے ہزار اسکولوں کو ہم نے ان کو وہاں پہ بلڈ کیا ہے. اگر ایک سرکاری اسکول ہے اور اس میں 2 کمرے ہیں اور اس میں مثلاً 100 بچے پڑھ رہے ہیں اور ان بچوں میں اگر 5 بچے بھی افغان ہیں، تو وہ جو اسکول ہیں اس میں ہم نے 3-4 کمرے ایڈیشنل بنائے. ہم نے وہاں پہ لائبریری بنائی، لیبارٹری بنائی، باؤنڈری والز بنائے، پلے گراؤنڈ بنائے، وہاں پہ ہم نے فرنیچرز پرووائڈ کیے. یہ میں ایک اسکول کی بات نہیں کر رہا، یہ میں ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اس طرح کی میں کہ ہم نے وہاں پہ انٹرونشنز کیے. یہاں پہ ہم نے یہ ایکسٹرا. اس طرح اسکل ڈیولپمنٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو اسکل ڈیولپمنٹ نیفٹک کے ساتھ نے پارٹنرشپ کے ذریعے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام امپلیمنٹ کیے ہیں، جس سے پاکستانی بھی مستفید ہوئے ہیں، جس سے افغان بھی مستفید ہوئے ہیں، جس سے خواتین بھی ہم نے کوشش کی کہ خواتین کو ہم ٹریننگز دیں مختلف ٹریڈز میں، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور وہ جو ہے سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے فیملیز کو. تو بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ وہ ہم نے امپلیمنٹ کیے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور سیکٹرز میں بھی ہم نے بہت سا کام کیا. سولرائزیشن کا اگر جہاں تک میں بات کروں، بڑے بڑے ہاسپٹلز بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، سکولز، BHUs، یہ ہم نے سولرائز کر کے دیے ہیں. سر، آپ نے راہا کی بات کی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. سو راہا کو 2018 میں نیشنل فریم ورک کا حصہ بنا دیا گیا تھا. سو از دیٹ پروگرام اسٹل ایکٹیو؟ پروگرام جو تھا وہ 2009 سے چل رہا تھا. ابھی بھی جو ہے ہم ظاہر ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے بھی جو ایک تو راہا کا پروگرام ہے، دوسرا یہ کہ ہم جتنے بھی گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر کے وہ ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، یا اگر وہ ہیلتھ وہ ہیں BHUs ہیں، ان کو ہم سپورٹ پرووائڈ کریں، تاکہ ویسے بھی تو افغان مہاجرین اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو مزید اسٹرینتھن کریں گے، مزید ہم ان کو وہ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو اس طرح سے پبلک سیکٹر کے جو ہمارے وہ ہیں، ان کو ہم جو اماؤنٹ ہے، پیسے ہیں، وہ چینل کر سکیں اور ان کو ہم اسٹرینتھن کریں، تاکہ یہ مزید اس کی کیپیسٹی بلڈ ہو اور مستفید وہ آلریڈی ہو رہے ہیں. تو اس میں ہم نے بہت سے وہ انٹرونشنز کی. نہ صرف ہم نے ادھر کی، بلکہ نہ صرف ہم نے افغان مہاجرین کو سپورٹ کیا پاکستانیوں کے، بلکہ ہم نے جب بھی کبھی پاکستان میں زلزلہ آیا، سیلاب آئے، یہاں پہ لوگ IDPs ہوئے مختلف جنگوں کی وجہ سے یا اور جو ایشوز تھے ان کی وجہ سے جو IDPs بنے، جو 2005 کا جو زلزلہ تھا، ہم نے اربوں روپے یہاں پہ خرچ کیے ہیں، پاکستانیوں کو ہم نے سپورٹ کیا. ابھی بھی جو ہے کل ہم نے وہاں پہ جب سیلاب آیا ہے، یہاں پہ جو بارشوں کی وجہ سے جو
وہاں پہ افیکٹ ہوئے ہیں ڈسٹرکس خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ ہم نے امدادی سامان بھیجا ہے وہاں پہ. تو یہ ہے کہ ہم نہ صرف افغان مہاجرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستانی کمیونٹیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلے 40-45 سال سے پاکستانی کمیونٹیز نے، حکومت نے ان کو سپورٹ پرووائڈ کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپورٹ ان کو ابھی ان کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ پچھلے 40-45 سال سے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو 2021 میں آئے تھے. تو جو 2021 میں آئے تھے تو ان کے پھر الگ سے چیلنجز ہیں. وہ بھی جو ہے وہاں سے آئے ہوئے ہیں افغانستان سے، ادھر انہوں نے پناہ لی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس جاتے ہیں افغانستان تو ان کی زندگی اور ان کی فریڈم کو وہاں پہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جرنلسٹ وغیرہ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو گئے، یا اس میں ریلیجس ایتھنک مائنورٹیز ہو گئے، میوزیشین سنگرز وغیرہ ہو گئے، یا جو ہے اور ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس افغانستان نہیں جا سکتے. تو اس سلسلے میں بھی ہم حکومت کے ساتھ رابطے میں، اور ہم کہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹیمپرری پروٹیکشن کا ایک میکینزم سامنے لائے تاکہ ان لوگوں کو بھی سپورٹ کر سکتے، کیونکہ نہ تو یہ واپس جا سکتے ہیں اور نہ جو ہے وہ تیسرے ممالک کی طرف جا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ ان کے اپنے وہ ہیں ہیومینیٹیرین پروگرامس ہیں، اس کے تھرو وہ لوگ بھیجتے ہیں. کچھ ہمارا ایک بہت چھوٹا سا ریسیٹلمنٹ پروگرام ہے، اس کے تھرو جو ہے ہم جو لوگ بھیجتے ہیں، تو وہ بھی بہت چھوٹا سا پروگرام ہے. کچھ ہزار لوگوں کو ہم سال میں ریسیٹل کر سکتے ہیں. سر، آپ نے تھرڈ کنٹری ریسیٹلمنٹ پروگرام کی بات کی. سو 2021 میں جب طالبان کیم بیک ٹو پاور، سو انفلکس واز آلریڈی اینٹیسپیٹڈ کہ بہت زیادہ لوگ موو آؤٹ کریں گے. تب یہ کوٹا کیوں نہیں انکریز کیا گیا؟ وٹ ور دا پرابلمس؟ اس میں یہ کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے نا. یہ تو جتنے بھی تھرڈ کنٹری ریسیٹلمنٹ کی جو کنٹریز ہیں بیسیکلی 12-14 ہیں جو بھی ہیں، تو وہ ہمیں ایک کوٹا دیتے ہیں اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 500 بندہ چاہیے یا ہمیں 1000 بندہ چاہیے. تو انیشلی تو یہ کچھ ہزار کا ایک کوٹا تھا ملا کے، سب ممالک کو ملا کے. تو ظاہر ہے ہم پھر ان کو جو پروسیس کرتے تھے ان میں ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ جس میں جو موسٹ ولنریبل لوگ ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ٹھیک ہے، اور ان جو ولنریبل گروپس ہیں ہم ان کو ریفر کریں ان ممالک کی. پھر جب ہم ریفر کرتے ہیں پھر ان کا الگ سے ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ بھی ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے، ویٹنگ ہوتی ہے، ایک پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ فالو ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ امریکہ نے، آپ کو پتہ ہوگا، جو انہوں نے ریسیٹلمنٹ پروگرام سسپینڈ کیا ہے، جرمنی نے ریسیٹلمنٹ پروگرام سسپینڈ کیا ہے. تو اب ہمارے پاس بہت کم ایسے ممالک ہیں جو کہ ہم ان کو افغان ہم سے اکثر کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہمیں ریسیٹل کر دیں. تو ہم تو خود سے کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ہمارے پاس جو کوٹا ہوگا، اسپیس ہوگا، اسی کے بیس پہ ہم ان کو ریفر کریں گے. تو ہمارا جو وہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے ابھی. تو ہم ریسیٹلمنٹ کنٹریز کے ساتھ بھی یہی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار کہ آپ لوگ کی کوٹا جو ہے یہ بڑھا دیں تاکہ ہم پھر مزید لوگوں کو، جتنے بھی ولنریبل لوگ ہیں ان کو ہم ریفر کر سکیں. سر، دیکھا جائے تو پاکستان بھی ریفیوجی کنونشن کا حصہ نہیں ہے، اینڈ ہینس ہمارے پاس کوئی بھی لیگل لیجسلیشن نہیں ہے یا پروسیجرز نہیں ہے. سو UNHCR پاکستان میں ریفیوجی اسٹیٹس کیسے دیتا ہے، گرانٹ کرتا ہے کسی انسان کو، یا پھر کون سے ایکٹس ہیں جن کے انڈر کام کرتا ہے پاکستان میں؟ اس میں سے ظاہر ہے جیسے آپ نے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سگنیٹری نہیں ہے 1951 ریفیوجی کنونشن کا، اور جو اس کے پروٹوکولس ہیں 1967 پروٹوکولس، اس کا سگنیٹری نہیں ہے. اور پاکستان میں ایسا کوئی لیگل فریم ورک بھی نہیں ہے، کوئی لا بھی نہیں ہے کہ پاکستان تعین کر سکے. تو ظاہر ہے پھر ہم ہی اسٹیٹس ڈٹرمائن کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ آتے ہیں پھر ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے، ہم ان کو انٹرویو کرتے ہیں، اور ایک اس سے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں، ان سے ہم ان کو گزارتے ہیں. پہلے زائرم سیکر ہوتے ہیں، پھر وہ انٹرویو ہم کر کے تو وہ ایک ریفیوجی کا سٹیٹس ہم دے دیتے ہیں. ایک ریفیوجی کا سٹیٹس دینا ہوتا ہے اور ایک جو ہے تھرڈ کنٹری سیٹلمنٹ الگ چیز ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ان کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ UNHCR سب کو جو ہے لاکھوں لوگ جب یہاں پہ آئیں، لاکھوں لوگوں کو ریسیٹل نہیں کر سکتا.
ہم یہاں پہ جو رجسٹرڈ ہم لوگ رجسٹرڈ جن کو کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، جو ہوسٹ کنٹری ہے ان کے ساتھ ہم ایڈوکیسی کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے ہم اسائلم اسپیس کریٹ کریں. اور جو تیسرے ملک کی جو ریسیٹلمنٹ کی بات ہے تو اس میں ہر ایک بندہ اس کو اس پہ اس کرائٹیری پہ پورا نہیں اترتا. تو ظاہر ہے پھر ہمارا جو انٹرنل پروسیسز ہوتے ہیں اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی طرح پھر کچھ سٹیجز کو طے کر کے تو ان کو. سر اس ریپیٹریشن پروگرام کے بارے میں پاکستانی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بڑا فیزڈ اور ریگولر طریقے سے ہو رہا ہے، جبکہ افغان گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ بہت ایبرپٹلی موو کیا جا رہا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے اس پہ آپ کا ایز اے تھرڈ پارٹی آبزرور کیا سٹانس ہے؟ نہیں، اس پہ تو ہمارا یہی سٹانس ہے کہ ابھی 1 مہینہ جو انہوں نے گریس پیریڈ دیا ہوا ہے وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ چلیں 1 مہینہ دے دیا، لیکن یہ کہ یہ بہت کم ٹائم ہے. اتنے کم ٹائم میں 40-45 سال ایک یہاں پہ لوگ 90% یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. اب جب ایک بچہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جوان ہوتا ہے 40-45 سالوں میں، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افغانستان گئے نہیں، انہوں نے افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے، اور ان کے یہاں پہ جو ہے فور فادرز رہے ہوں اور یہاں پہ ان کی روٹس جو ہے وہ تو یہ جو ہے یہ ٹائم مطلب بہت کم ٹائم ہوتا ہے اس طرح سے. تو فیز وائز ہمارا یہ ہے، موقف یہ ہے کہ تھوڑا ایک پراپر ٹائم دے کے ایک گریسفل ایگزٹ کے لیے ایک ٹائم فریم ہو تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو وہ کر سکیں. اور کم از کم امیجیٹلی تو ایسے لوگوں کو تو ایگزیمپٹ کریں جو اسٹوڈنٹس ہیں، اب یہاں پہ وہ پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پہ لوگوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، یہاں پہ لوگ ظاہر ہے جو بزنسز لوگوں کے ہیں یا اور ولنریبل گروپس ہیں یا جو 2021 میں آئے ہیں، اب یہ تو واپس نہیں جا سکتے. اب یہ ڈاکومنٹس بھی پولیس والے اکثر ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ جو ڈاکومنٹس ہم نے دیے ہیں ان کو، جو سرٹیفکیٹس یا جو ٹوکن ہم نے دیا ہے تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ ایک بارڈر لوگ کراس کرتے ہیں تو وہ تو ایلیگل نہیں ہے اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بارڈر کراس کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے اپنے ملک میں. تو ظاہر ہے وہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ آپ سگنیٹری نہیں ہو، آپ کنونشن کے سگنیٹری نہیں ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ تو جو ہے آپ نے اور انسٹرومنٹس اور جو کنونشنز ہے وہ تو آپ نے سائن کی ہیں نا. کیٹ سائن کیا ہے، ٹارچر اگینسٹ چلڈرن ہو گئے، اور جتنے بھی ہیومن رائٹس کے آپ نے جو قوانین وہ کیے ہیں. کسٹمری لا جو انٹرنیشنل کسٹمری لا ہے وہ ایون اگر آپ نے یہ سائن بھی نہیں کیا پھر بھی آپ باؤنڈ ہے کہ اس کو فالو کریں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستانی عوام نے، پاکستان نے بہت سپورٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور ہم یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم نے مختلف مواقعوں پہ پاکستان کو ابھی بھی ہم ہر جگہ پہ ہم ایکنالج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ابھی اتنا انہوں نے سپورٹ کیا تو تھوڑا بہت ایک اور وہ دیکھیں تاکہ ایک باعزت طریقے، ڈگنیفائڈ طریقے سے لوگ واپس جا سکیں. سر ریفرنگ بیک ٹو یور اسٹیٹمنٹ، آپ نے مینشن کیا کہ بہت سارے لوگ فیز 1 کے بعد واپس بھیجے جا چکے ہیں. سو افغانستان میں اب ان کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں تو وہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں. وہاں پہ جو ایبزارپشن کیپیسٹی ہے، ڈراؤٹ ہے وہاں پہ جو ہے، اور جو مسائل ہیں، جو خواتین کے مسائل ہیں، جو بچوں کے مسائل ہیں، جو بہت سے ایسے چیلنجز ہیں کہ اس پہ میں ابھی کیا اس پہ میں بات کروں. بہت ایشوز ہیں وہاں پہ.